جہاں زیب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ بتائیے گا، یہ مذاکراتی عمل ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان کی نیک نیتی، پاکستان کی تمام تر کوششیں، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ وائٹ ہاؤس تک کیا اطلاعات پہنچی؟ وائٹ ہاؤس کیا بتا رہا ہے؟ کیا کیا ہوا اور کیا نہیں ہو سکا؟ مطلب معاہدے تک ایگزیکٹلی آئے ہی نہیں، معاملہ رہا کہاں؟ جی دیکھیے، ابھی آپ نے جے ڈی وینس کی مختصر ایک پریس کانفرنس ہم سب نے سنی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ مذاکرات ہوئے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ کسی معاہدے پر نہیں پہنچے۔ دیکھیں، یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ کوئی گزشتہ روز یا کوئی چند ہفتے پہلے پیدا نہیں ہوا۔ یہ معاملہ گزشتہ 40 سال سے زیادہ ہو گیا، 45 سال ہو گئے اس معاملے کو چلتے ہوئے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل کے معاملات خراب اور ایک دشمنی، ایک نفرت، تو وہ ایک دن میں تو یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جیسے جے ڈی وینس نے کہا کہ بہت ہی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور دیکھیے کمیونیکیشن از دا کی ٹو سالو آل دی پرابلمس۔ یہ ہمیشہ سے ایک لازوال چیز رہی ہے کہ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو تمام مسئلوں کے حل نکل آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مجھے ایک بات تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی اس پریس کانفرنس میں۔ دیکھیے، ایران نے تو بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہوا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام جو ہے وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور امن مقصد کے لیے ہے۔ کبھی بھی ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بات تو جو شہید رہنما ہیں ایران کے خامنائی، جو کہ شہید کر دیے گئے تھے جب یہ جنگ شروع ہوئی، وہ بھی یہ بات مسلسل کہہ چکے تھے کہ ایران کا جوہری پروگرام جو ہے وہ کسی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ابھی ان مذاکرات سے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایران کا جوہری پروگرام سول نیوکلیئر استعمال کے لیے ہے۔ ابھی ہم نے جے ڈی وینس کی بات سنی ہے، ایرانی مذاکرات کار نے ابھی تک کوئی میڈیا سے بات نہیں کی۔ جب وہ میڈیا پر اگر بات کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ کیا معاملہ ہوا۔ اب دیکھیے 21 گھنٹے کے یہ مذاکرات ہوئے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ کل کا مسئلہ نہیں ہے، 40 سال سے پرانا مسئلہ ہے۔ لاسٹ ٹائم امریکنز ایرانینز جب بیٹھے تھے وہ 1979 میں بیٹھے تھے، آج ہم 2026 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 40 سال کی دشمنی، 40 سال کے معاملات اور یہ نفرتیں اور یہ معاملات ایک ہی دن میں ختم نہیں ہو سکتے، لیکن پاکستان نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، دو دشمن ملکوں کو ایک ساتھ بٹھایا اور جنگ بندی کی۔ لیکن اس پریس کانفرنس سے اس بات کو بھی جو ہے اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ اب شاید دوبارہ سے کوئی جنگ شروع ہو جائے گی یا دوبارہ سے جو حملے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، ان سے سوال ہوا، جے ڈی وینس سے امریکن صحافی نے سوال کیا کہ مذاکرات کے دوران آپ نے کتنی مرتبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی ان مذاکرات؟ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کے دوران بار بار رابطے ہوئے، پیٹ ہیگزٹ سے رابطہ ہوا، مارکو روبیو سے رابطہ ہوا، صدر ٹرمپ سے بات چیت ہوئی۔ تو بڑا ایک دیکھا جائے ایک انٹینس قسم کی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن جے ڈی وینس نے جس طرح آ کے برملا یہ کہہ دیا کہ ہمارا صرف ایک ہی جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، لیکن یہ تو وہ بات ہے جو ایران بھی واضح کر چکا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنانا جائے گا۔ اب مذاکرات میں اوبیسلی بات کیا ہوئی ہے، کس تناظر میں جے ڈی وینس یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم اس ساری جو پریس کانفرنس اس کی بات کریں۔ جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا کہ ایک تو ڈیل نہیں ہوئی، کسی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم کسی ڈیل کے بغیر، کسی معاہدے کے بغیر، کسی ارینجمنٹ کے بغیر یہاں سے اب واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے جو اہم بات کی وہ یہ کہ ہم ایران کو بہترین آفر دے کر واپس جا رہے ہیں۔ تو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم نے ایران کو اپنی ریڈ لائن بتا دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے، کن پر نہیں ہو سکتا، یعنی جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ ایران کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے ایگزیکٹلی اس کو ایک ریڈ لائن قرار دیا۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا ہے، کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، کوئی ایگریڈ اپان معاملات نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ بات چیت ہوئی ہے، بری بات یہ ہے کہ معاہدہ نہیں ہوا، اور یہ امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے کہ ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے پھر یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم یہاں سے کسی ڈیل کے بغیر، کسی معاہدے کے بغیر واپس امریکہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے البتہ یہ ضرور بتایا، یہ انہوں نے ایڈ کیا کہ ہم ایران کو بہترین آفر دے کر واپس جا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ایران کیا جواب دیتا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یقینی طور پر یہی ہے کہ امریکہ نے ایران کو کیا ڈیل آفر کی ہے، امریکہ نے ایران کو کیا بتایا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں سے کتنا کچھ ایران کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جنہیں اب ہم ڈسکس بھی کریں گے ڈیفینیٹلی۔ لیکن جیسے ابھی جہاں زیب کہہ رہے تھے کہ یہ امریکی نائب صدر کی پریس کانفرنس ہے، جو ایرانی وفد ہے، باقر قالیباف ہیں، عباس عراقچی ہیں یا اسماعیل بقائی یہاں پر
موجود ہیں ترجمان وزارت خارجہ کے, ان کی جانب سے کیا بتایا جاتا ہے, تو پھر یہ پکچر یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. ایک طرف امریکہ کا بیان ہوگا اور دوسری طرف ایران کا بیان بھی موجود ہوگا. ایران نے کس طرح سے اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا ہے اور یہاں کس طرح سے پیش کرے گا, ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مخاطب ہوئے 21 گھنٹے کے مذاکراتی عمل کے بعد اور کہا کہ کسی ڈیل کے بغیر ہم امریکہ واپس جا رہے ہیں. ہمارے درمیان کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا. ہم بہترین آفر دے چکے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ایران کیا جواب دیتا ہے. معاہدے تک نہیں پہنچے, یہ امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے. انہوں نے بہت ایمفسس کے ساتھ کہا اور کہا کہ ایران کو یقین دہانی یہ کرانی چاہیے ہمیں کہ ایٹمی ہتھیار کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے بہترین میزبانی پر اور اس ارینجمنٹ پر جو کہ اسلام آباد ٹاکس کے نام سے ڈیفینیٹلی یاد رکھا جائے گا, اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی اور معاملات طے کرنے میں وہ مدد بھی کرتے رہے. سو ٹیک اوے از ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور یہ مذاکرات 21 گھنٹے تک جاری رہے, جس کے بعد امریکہ نے اپنی آفر ایران کے حوالے کر دی ہے. ایران اس آفر پر کیا جواب دیتا ہے, اب امریکہ کو اس کا انتظار ہے. اب اس آفر سے متعلق یقیناً کیا ایرانی حکام بتائیں گے, ایرانی حکام کی جانب سے کیا تفصیل شیئر کی جاتی ہے, خود امریکی صدر یا امریکی نائب صدر کیا بتاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنا ہوگا کہ ایگزیکٹلی اس 21 گھنٹے میں نیرو ڈاؤن ہو کے امریکہ کی آفر کیا رہ گئی تھی. پہلے بہت سارے معاملات ویسے آؤٹ ان دی اوپن ڈسکس ہوتے رہے, آبنا ہرمز کو لے کے, یورینیم کو لے کے, میزائل پروگرام کو لے کے, لیکن اس 21 گھنٹے میں جب معاملات ایک ایک کر کے ڈسکس ہوئے تو نیرو ڈاؤن ہو کے اب وہ جو آخری آفر ہے وہ کیا ہے, اس میں کتنے معاملات ہیں, کیا چیزیں ہیں, اس سب کو دیکھنا ہوگا. اور ایرانی حکام کی طرف سے بھی ظاہر ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا بتاتے ہیں اس مذاکراتی عمل سے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر سیکیورٹی ڈیفینیٹلی ہائی الرٹ پر رہی ہے گزشتہ کچھ دنوں سے, اور اب جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں تو بھی ڈیفینیٹلی جو پروٹوکول ہے, جو ضابطہ ہے, اس کے تحت ان کی محفوظ روانگی کو اور ان کے اس سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے فوری طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ زون میں اس وقت موومنٹ بھی شروع ہو چکی ہے. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ ہیں, جہاں زیب کی گفتگو ہم سن رہے تھے.